اور یہ وہ خوش وقت ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا جو حضور کے ساتھ ہیں، جنہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملی ہے، صحبت ملی ہے، سنگت ملی ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں سے محبت نہیں کرتے، جہاں کفر کی بات آئے وہ اپنی رشتہ داریاں چھوڑ کے کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں میں بڑے سخت ہیں، لیکن ان کی ایک خوبی یہ ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ کافروں پہ بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تراہم رکعا، فرمایا تم کبھی میرے صحابہ کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، اور کبھی تمہیں وہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صحابہ کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے۔ فرمایا تم میرے صحابہ کو کبھی دیکھو گے تراہم، کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں تمہیں نظر آئیں گے اور کبھی وہ سجدے کی حالت میں تمہیں نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، فرمایا وہ جو سجدے کرتے ہیں نا، ان میں دکھلاوا ریاکاری نہیں ہوتی، وہ سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، فرمایا وہ سجدے رب کو منانے کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی کوئی نیت پہ بھی شک نہ کرے، ان کی کوئی یہ نیت پہ شک نہ کرے کہ ان کے سجدے دکھلاوے کے لیے تھے، ریاکاری کے لیے تھے، بلکہ فرمایا نہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے سجدے رکوع اس لیے کرتے تھے کہ ہم سے عرش والا خدا راضی ہو جائے۔ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا تم میرے صحابہ کے چہرے دیکھو گے تو تمہیں چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کے نوکر جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی نشانی ہے، صحابہ کے غلاموں کی نشانی ہے۔ فرمایا ان کے چہرے تمہیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی عظمت کے قصیدے صرف قرآن نہیں پڑھ رہا، ان کی عظمت کے قصیدے اللہ نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ نے پہلی کتابیں جو تورات انجیل گزری ہیں، فرمایا اللہ نے ان صحابہ کا ذکر ان کتابوں میں بھی کیا ہے۔ تو یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے خاص عظمت عطا فرمائی، اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے، اور بارگاہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی عظمت اور بارگاہ مولا علی شیر خدا میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے، اسے بازوِ حیدر بھی عطا کر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں میں لوگوں کا پیار ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دل سخت نہ رہے، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دلوں میں غصہ نہ رہے، ہمارے دلوں میں نفرتیں نہ رہیں،
یا اللہ ہمارے دل میں اللہ کی بھی محبت آ جائے اور اللہ کے رسول کی بھی محبت آ جائے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اب نانے جبی یہ کیا ہے؟ یہ جو کی روٹی کو کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے یا اللہ جس طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور پھر انہیں بازو حیدر عطا ہوئی ہے، پھر مولا علی کو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، یا اللہ آج بھی ہم تیرے بندے جو کی روٹی کھانے والے موجود ہیں، یا اللہ ان کو بھی مولا علی والی طاقت عطا فرما، ان کو بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت عطا فرما، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور آج 57 ملکوں پر ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایک تو ہو کہ جو حیدر کرار کی صورتوں کا مالک نظر آئے، جس کے اندر حیدر کرار والا کردار نظر آئے، تو ایک تو ہو جس میں مولا علی کا رنگ نظر آئے، تو جس کے اندر مولا علی والی جرت آ جائے گی، مولا علی والی بہادری آ جائے گی، مولا علی والی قوت آ جائے گی، پھر جناب والا برما شام فلسطین کے اندر مسلمانوں کی بچیاں چیخیں نہیں مارے گی، پھر برما شام فلسطین کے اندر مسلمان جو ہے وہ آگے کافروں کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ جب جرت ہماری مولا علی والی آ جائے گی، جب بہادری ہماری حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آ جائے گی، پھر کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوگا، پھر کشمیر کے اندر مسلمان میں آزاد نظر آئیں گے۔ جب ہمارے اندر قوت آ جائے گی، اصل میں یہ ہماری آج کمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی بجائے غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا پہ وہ غیر حکمرانی کر رہے ہیں، غیروں کی طاقت کے نیچے ہم رہ کے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ تو اقبال نے یہ ہمیں درس دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، اگر تمہیں اللہ مقام عطا فرمائے، تو ان صحابہ کی سیرت میں چل پڑو، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سرکار کے صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ نے 2 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں ہیں، یقیناً یہ لمحے بڑے قیمتی لمحے ہیں اور بڑی عظمت والے دن یہ گزر رہے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں کا صدقہ اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ آپ حضور کی آل میں شامل ہیں، ایک یہ نسبت ہے، اور دوسری آپ کو اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی کہ آپ حضور کے صحابہ میں شامل ہیں۔ یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے پہلی بات آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ مولا علی کو کتنی عظمت حاصل ہے، مولا علی کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے، تو آپ اس سے جواب دیں گے اللہ نے پہلی آپ کو عظمت یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ حضور کی آل میں سے اور آل کے ایک چشم و چراغ ہیں، اور دوسری اللہ نے آپ کو نسبت کی عطا فرمائی ہے کہ آپ حضور کے صحابہ میں شامل ہیں۔ اور پھر جس وقت ہم ان لوگوں کی لسٹ کو اٹھاتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، ان میں سر فہرست مولا علی شیر خدا نظر آتے ہیں۔ جس وقت ان لوگوں کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کن لوگوں نے
سرکار کا کلمہ پڑھا تھا تو ان میں مولا علی شیر خدا بھی نظر آتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، پیر کے دن، اور پیر کے بعد منگل آتا ہے، تو منگل کے دن مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پیر کے دن سرکار نے اعلان نبوت کیا اور منگل کو مولا علی شیر خدا نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ مولا علی شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلطان قوم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے عین الفقر، اس کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دو بندے ایسے تھے، دو سرکار کے صحابی ایسے تھے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دو صحابی ایسے تھے، فرماتے وہ ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے لیکن وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اب وہ کون سے دو صحابی ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سرکار کے صحابی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں یہ دونوں سرکار کے وہ صحابی تھے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ اللہ نے ایک ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں ایک دن کہ کچھ لوگ جوانی گزار کے در مصطفیٰ پہ آئے، کچھ لوگ بڑھاپے کے اندر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ فرماتے لوگوں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں نے کوئی بڑھاپا نہیں دیکھا، میں 10 سال کا تھا جس وقت میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ 10 سال سے میں مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا تھا۔ وہ پنجابی کا شاعر اس نے کہا تھا میں نے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈدی ہوں، پھر کھیڈاں بلدیاں بلدیاں بل گئیاں تے کجڑ پایا سی میں یاد دیکھن رہی، پھر وہی یاد دے اندر روندیاں روندیاں رول گئیاں تے حیدر شاہ میں اس گلی کدے نہ رلدی پر ہن تاں رلدیاں رلدیاں رول گئیاں۔ یعنی سرکار کے یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کے اندر مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ کی جو والدہ تھی نا ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار مولا علی کی والدہ تھی اور یہ بڑی نیک خاتون تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑی محبت کرتی تھی اور سرکار بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے لوگوں میری ماں آمینہ کے بعد جو میری دوسری ماں ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ اتنی سرکار ان سے محبت کرتے تھے اور پھر یہ خاتون بھی میرے مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتی تھی اور اتنی محبت کرتی تھی کہ جب یہ کھانا تیار کرتی اپنے گھر کے اندر تو اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، میرے مصطفیٰ کو کھانا پہلے عطا فرماتی تھی۔ اتنی سرکار سے یہ محبت کرتی تھی اور پھر سرکار بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ بڑی محبت والی بات ہے کہ جس وقت ان کا وصال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا سرکار مولا علی کی والدہ کا، تو جب ان کو کفن دینے کی باری آئی نا، کفن کی باری، تو سرکار نے اپنے سر سے چادر اتاری اور چادر اتار کے اس عورت کو سرکار نے اپنی چادر میں کفن عطا فرمایا اور سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں اس لیے یہ چادر عطا فرما رہا ہوں تاکہ اللہ میری چادر کے صدقے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اتنی سرکار سے ان سے محبت
کرتے تھے۔ اور پھر جس وقت ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو قبر میں جو سب سے پہلے اترنے والے تھے وہ سرکار تھے۔ سرکار ان کی قبر کے اندر پہلے خود لیٹے، پھر ان کو لٹایا گیا، اور میرے مصطفیٰ نے قبر میں لیٹ کر دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں، فاطمہ بنت اسد صرف علی کی ماں نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد مصطفیٰ کی بھی والدہ ہے۔ یہ اور سرکار نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ ماں باپ سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ اور لوگ تو آج اپنے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اپنے جو سگے وہ کہتے ہیں نا اپنے بدن سے پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کی عزتوں کو آج پامال کر رہے ہیں۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھیں، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے غیروں کا ادب کر کے دنیا کو بتایا کہ میں ان ماؤں کا اتنا حیا کرتا ہوں جن ماؤں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ آپ خود غور کریں، سرکار سبھی ماں کا کتنا احترام کرتے ہیں، تو یہ سرکار سے محبت کرتی تھی۔ اور یہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو گھر والے پریشان ہو گئے کہ بچہ اللہ نے دیا ہے لیکن دیا نبینا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، جب آپ گھر میں لائی آپ کی والدہ تو سرکار نے ان کی والدہ کو مبارک دی اور فرمایا کہ اے چچی تجھے مبارک ہو، اور یہ بتاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے؟ تو آگے سے فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے دیا تو بیٹا ہے لیکن دیا نبینا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا تو ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، لگتا ہے بیٹا نبینا ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ادھر لاؤ بیٹا مجھے عطا فرماؤ۔ اب جو ہی سرکار نے مولا علی کو اٹھایا، اب جو آنکھیں بند تھی مولا علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ سرکار نے جو ہی مولا علی کو اٹھایا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، دونوں آنکھیں جو بند تھی مولا علی نے کھول لی۔ اور پھر ایک دن سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے خود پوچھا تھا کہ علی سچ سچ گل دس کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ تو مولا علی نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا نہیں تھا، میری یہ تمنا تھی کہ میری پہلی نظر پڑے تو کسی اور کے چہرے پہ نہ پڑے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حضور میں یہ چاہتا تھا، میری یہ تمنا تھی کہ جب پہلی نظر پڑے تو مولا علی کی مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے۔ اور یہ بات بڑی محبت والی ہے، مولا علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور پہلی نظر پڑی تو مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جس وقت ہجرت فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے لگے تھے، تو جس وقت ہجرت فرمانے لگے تو حضور نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ سرکار نے مولا علی کو اپنے بستر پر لیٹایا اور فرمایا کہ یہ میری چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، میری چادر لے کے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، اور صبح ہوتے ہی مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جائیں۔ اب مولا علی شیر خدا نے اسی طرح کیا، بلکہ ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی اس دن تجھے نیند تو نہیں آئی ہوگی جس دن سرکار نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا، کیونکہ باہر کافر وہ تلواریں لے کر کھڑے تھے، وہ جناب والا آپ کو سرکار کی جگہ شہید بھی کر دینا چاہتے تھے، لیکن آپ کو اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی۔ لیکن مولا علی نے کہا کہ نیند اس راتی چستی آئی سی نا، جو نیند
رات آئی تھی نا، ایسی نیند نہ ہی مجھے زندگی میں پہلے کبھی آئی تھی، نہ ہی بعد میں کبھی آئی تھی۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ آج کی رات زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چل سکتا ہے، لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی۔ کہا آج کی رات زمین پھٹ سکتی ہے، رات کو مولا علی کو موت نہیں آ سکتی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا حضور فرما کے گئے تھے کہ اے علی تمہیں صبح کرنی ہے اور صبح ہونی ہے، اور تو نے مکے والوں کو مانتے واپس کر کے مدینے آنا ہے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر یہ بڑی محبت والی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے تنگ ہو کر ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ وہ کافر تھے اور سرکار کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، سرکار کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے مکے والوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن سرکار نے پھر بھی مکے والوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کی، اور مولا علی نے بھی نہیں کی۔ نہ سرکار نے امانت میں خیانت کی، نہ ہی مولا علی نے امانت میں خیانت کی، بلکہ سرکار مولا علی شریف خدا حرم کعبہ میں کھڑے ہو گئے اللہ کے گھر میں، اور اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ سونا فلاں بندے کا ہے وہ لے جائے، یہ چاندی فلاں بندے کی ہے وہ لے جائے، یہ درہم فلاں بندے کا ہے وہ لے جائے۔ علی نے بتا دیا لوگوں صادق اور امین نبی کی صحبت میں رہنے والا علی صادق بھی ہے، علی امین بھی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو عصمت عطا فرمائی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آل ہے نا، آل پاک، اس کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ ان پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگ گیا۔ پوچھا کیوں لگا؟ انہوں نے کہا جی میں حضور کی آل سے محبت کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ نے شعر لکھے سرکار کی آل کی محبت میں، آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزل، فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض کر دی ہے، اور تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی نماز پڑھے گا، نماز کے اندر جب تک وہ آل نبی پہ درود نہیں پڑے گا اللہ نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ سرکار کی آل کی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض کر دی ہے، اور جو بھی بندہ قیامت تک نماز پڑھے گا، نماز رب کی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تشہد پہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم یہ رب سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر۔ آپ دیکھیں رب، نماز میں ہم ذکر رب کا کر رہے ہیں، لیکن رب نے بتا دیا لوگوں نماز اسی کی ہوگی جو میرے مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوگا، مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا پہ تبصرے ہو رہے ہیں، کوئی آل نبی کے مقام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کوئی اصحاب رسول کی وہ عظمت کو ناب کے بیان کر رہا ہے، لیکن امام شافعی نے یہ واضح کر دیا کہ ہم نماز رب کی پڑھتے ہیں، ہم چاہے نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتے پڑھیں، لیکن نماز کے اندر رب نے ذکر علی رکھے، ذکر امام حسن رکھے، ذکر امام حسین رکھے۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ نماز رب اسی کی قبول کرے گا جو نبی کی آل سے بھی محبت کرتا ہوگا، نبی کے گھرانے سے
سے بھی پیار کرتا ہوگا. تو یہ امام شافعی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من علی. لوگوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کوئی علی کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا. فرمایا جو علی کا ہوگا وہی مصطفیٰ کا ہوگا. جو علی کا نوکر ہوگا وہی نوکر مصطفیٰ ہوگا. اور جو علی کا غلام ہوگا وہی غلام مصطفیٰ ہوگا. علی منی و انا من علی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کتنا بڑا شرف ہے. فرمایا اگر علی کو تلاش کرنا ہو نا تو بم چرس میں تلاش نہ کرو. علی کو تلاش کرنا ہو تو قرآن پڑھا کرو. تمہیں قرآن سے مولا علی نظر آ جائیں گے. فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. اور حضور نے فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں گے. یعنی قرآن اور علی ان کا تعلق آپس کے اندر اتنا گہرا ہے. فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں گے. یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو میرا علی اور قرآن دونوں اکٹھے آئیں گے. اور کچھ لوگ یہ بات یاد رکھیں یہ فتنوں کا دور ہے. کچھ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے فقط قرآن سے اپنا تعلق جوڑا اور علی سے بغض رکھا. کچھ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے علی سے اپنا تعلق جوڑا اور قرآن سے اپنا تعلق توڑا. اور الحمدللہ ہم یہ برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی سے بھی محبت کرتے ہیں. اور تمہیں مبارک ہو کہ تم سارے قرآن کے بھی نوکر ہو علی کے بھی نوکر ہو. اس لیے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. جو تجھ سے محبت کرے گا سمجھ لینا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اور جو علی کا دشمن ہوگا لوگوں سمجھ لینا وہ مصطفیٰ کا بھی دشمن ہوگا. اور جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوگا. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیونکہ یہ باتیں ضروری ہیں, بڑی اس چیز کی ضرورت ہے. کچھ لوگ سرکار کی صحابہ کی آڑ کے اندر آل نبی سے دشمنی رکھتے ہیں, کچھ آل نبی کی آڑ کے اندر صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم نے دونوں سے محبت کرنی ہے. حضور کی آل سے بھی محبت کرنی, حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنی. اس کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے حضور کی آل کا ادب بھی کرنا ہے, سرکار کے صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے. اور یہ بات یہ روایت تقریباً ساری احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے. ایک دن ایک طرف سے مولا علی آ رہے تھے اور ایک طرف سے ابو بکر صدیق آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی پاک کو دیکھا تو دیکھ کے نہ مسکرانا شروع کر دیا. اب یہ بات آپ سوچیں کہ کبھی دشمن بھی کسی کو دیکھ کے مسکرایا ہے, لیکن ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دیکھا اور دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. تو آگے سے علی نے پوچھا اے ابو بکر تجھے خیر ہے, کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا اے علی مجھے سرکار کی حدیث یاد آ گئی. پوچھا کون سی حدیث؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا تھا کہ جو جنت کے ٹکٹ ہوں گے نا ٹکٹ وہ مولا علی تقسیم فرمائیں گے. تو میں اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں. آگے سے مولا علی نے کہا کہ جب یہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ جنت علی نے تقسیم کرنے ٹکٹ, تو سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی ٹکٹ سارے نہیں دینے بس سارے تقسیم کرتا پھرے. یہ ٹکٹ جنت کے اس کو دینے ہیں جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا, جو میرے امت سے محبت کرتا ہوگا. تو پتہ چلا جنت اسی کو ملے گی جو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوگا, مولا علی سے بھی محبت کرتا ہوگا. اور ہم مولا علی کے بھی نوکر ہیں, ابو بکر صدیق کے بھی نوکر ہیں. تو یہ اللہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصمت عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم باریج بابھا, لوگوں میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے. اب
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر علم ہے، یعنی علم کا جو ایک گھر ہے، شہر ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ اور ایک دن سرکار مولا علی منبر پہ بیٹھے تھے اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، آج جو بھی تم نے سوال پوچھنا ہے پوچھو، آج سوال پوچھنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا یہ علی کا کام ہے۔ اب جبریل نے جب دیکھا وہ انسانی شکل میں آ گئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے مولا علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حالانکہ جبریل سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے آج میں دیکھوں گا کہ علی کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ آج کہتے ہیں کہ اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اور پھر فرمایا لگتا ہے جڑا سوال کرتا ہے ایک جبریل ہے، لگتا ہے جو سوال کر رہا ہے یہی جبریل ہے۔ اس وقت جبریل نے بھی کہا کہ واقعی آپ کو اللہ نے علم کا جو شہر ہے اس کا دروازہ بنایا ہے۔ تو یہ اصل میں اب ہمارے لیے کیا ضروری چیزیں، خلاصہ اس کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے مولا علی کی سیرت پہ چلنا ہے۔ مولا علی کی سیرت یہ ہے کہ بندہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرے، اپنا تعلق نماز سے جوڑے۔ یہ مولا علی کی سیرت ہے۔ اور مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو آگے سے علی نے کہا علی اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا نہیں ہے جب تک مالک اپنے جلووں کے پردے اٹھاتا نہیں ہے۔ فرمایا میں تو ہر سجدے کے اندر اپنے رب کی زیارت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کا قرآن سے کتنا تعلق مضبوط تھا، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ گھوڑے کی سواری کرتے نا، سوار ہوتے تو آپ سورۃ فاتحہ شروع کرتے اور دوسری وہ سواری پہ سوار ہونے سے پہلے ایک قدم رکھتے تو سورۃ فاتحہ شروع کرتے اور دوسرا قدم رکھنے سے پہلے آپ پورا قرآن پڑھ جایا کرتے۔ تو کتنا انہیں قرآن سے پوری محبت تھی۔ آج ہمیں بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ فقط نعروں سے بات نہیں چلے گی، فقط ریکسوں سے بات نہیں چلے گی، ہمارے کردار سے، ہماری سوچ سے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا نوکر جا رہا ہے، مصطفیٰ کا ملنگ جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، ہم ملنگ اسے کہتے ہیں جو بوٹی پی لے۔ ہماری نظر کے اندر جو جنابے والا کسی نہ نماز کی فکر ہو، نہ روزے کی فکر ہو، نہ اسے پاکی کا پتہ ہو، نہ پاکی کا پتہ ہو، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا پہنچا بڑا فیصلہ باد ہو رہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ملنگ ہے۔ تو ملنگ وہ نہیں ہوتا جو بوٹی پی لے، جو چرس پی لے۔ ملنگ علی کا وہ ہے جس کے کردار سے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، جس کی سوچ وہ ایسی ہو کہ غیر مذہب بھی دیکھ کے کہیں کہ وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ یہ اصل مولا علی کی سیرت ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ یہ بھی پیغام ہے مولا علی کے ذکر سے، یہ پیغام ہے مولا علی کو حرام کاموں سے کتنی نفرت تھی۔ آپ فرماتے اگر ایک نہر بہ رہی ہو اور اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہاں پہ گھاس اگائے تو مجھے حرام سے اتنی نفرت ہے کہ میں وہ گھاس اپنے گھوڑے کو بھی کھلانا پسند نہیں کرتا۔ اتنی آپ کو حرام سے نفرت تھی۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی کی سیرت پہ چلنے کی، آپ کے کردار پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں کے اندر اللہ ہمیں بارگاہ مولا علی کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار کے صحابہ کی سیرت پہ چل کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔